جی این سٹوری دیکھنے والے تمام پیارے ناظرین کو السلام علیکم۔ بہت دنوں کی بات ہے، بادشاہ اور ملکہ بہت دنوں بعد دوسرے ملکوں کی سیر کر کے واپس اپنے محل آئے تھے۔ اس لیے ان کے آنے سے پورے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تینوں شہزادے سلطان، ارسلان، رضوان اور ان کی چھوٹی بہن شہزادی سلطانہ سب بہت خوش تھے۔ وہ چاروں بہن بھائی بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ نہ جا سکے تھے کیونکہ اس سے ان کی تعلیم کا مسئلہ ہوتا۔ بادشاہ اور ملکہ کے محل سے چلے جانے سے وہ اداس ہو گئے تھے کیونکہ وہ انہیں بہت یاد آتے تھے۔ ان سے جدائی کے دن انہوں نے بڑی مشکل سے کاٹے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ چہروں سے کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ شہزادی سلطانہ تو چھوٹی تھی، اس لیے ان کی پریشانی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ وہ ان تحفوں کو دیکھ کر بہت خوش ہونے لگی جو بادشاہ اور ملکہ اس کے لیے دوسرے ملکوں سے لائے تھے، مگر تینوں شہزادے چونکہ بڑے تھے اس لیے انہوں نے بادشاہ اور ملکہ کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ انہیں اس بات پر بھی حیرانی تھی کہ دونوں نے اپنی ایک ایک آنکھ بند کر رکھی تھی اور ایک ہی آنکھ سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی پریشانی اور ایک آنکھ بند دیکھ کر بڑے شہزادے سلطان نے پوچھا، ابا حضور، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ آپ نے اور امی حضور نے اپنی ایک ایک آنکھ بند کر رکھی ہے، کوئی تنکا یا پتنگا وغیرہ تو نہیں پڑ گیا؟ حکم ہو تو ہم نکال دیں۔ بادشاہ نے دوسری آنکھ بھی کھولتے ہوئے اداسی سے جواب دیا، شہزادے، ہم کچھ نہیں، بہت پریشان ہیں۔ واپسی کے سفر کے دوران جانے کیا بات ہو گئی ہے کہ ہمیں اور آپ کی امی کو ایک ایک کے دو دو نظر آنے لگے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے تم چاروں کھڑے ہو مگر ہمیں 8 نظر آ رہے ہو۔ ملکہ بھی ایک نہیں 2 دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک آنکھ بند کر لیں تو ٹھیک نظر آتا ہے۔ ملکہ نے بھی اپنی دوسری آنکھ کھول لی۔ وہ بولی، میری بھی یہی حالت ہے، میں بھی اپنی دونوں آنکھوں سے اس وقت 6 شہزادے، 2 شہزادیوں اور 2 بادشاہ سلامت کو دیکھ رہی ہوں۔ ایک آنکھ سے دیکھوں تو ایک ہی نظر آتے ہیں۔ چاروں بچے یہ بات سن کر گھبرا گئے اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے ان کی گھبراہٹ محسوس کر لی۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھا کہ اس کے بچے اپنے ماں باپ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور اس لیے ان کی تکلیف کا سن کر پریشان ہو گئے ہیں۔ انہیں تسلی دینے کی خاطر اس نے کہا، فکر کی بات نہیں، جب ہم ایک آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز پھر ایک ہی نظر آنے لگتی ہے۔ ہم ایک آنکھ سے ہی دیکھتے دیکھتے زندگی گزار لیں گے۔ منجلے شہزادے ارسلان نے جلدی سے ایک کنیز کو بھیج کر شاہی طبیب کو بلوا لیا۔ شاہی طبیب نے بادشاہ اور ملکہ کا تفصیلی معائنہ کر کے مایوسی سے سر ہلا دیا اور بولا، ایک ایک کے 2 2 دکھائی دینے والی اس بیماری کا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے اس بیماری کے بارے میں اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے۔ بادشاہ سلامت اور ملکہ صاحبہ صرف اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ جادو کے پہاڑ کی چوٹی پر لگے عجیب و غریب رنگ برنگے درختوں سے سیب توڑ کر لائے جائیں اور انہیں کھلا دیے جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ مگر اس جادو کے پہاڑ پر پہنچنا آسان کام نہیں۔ ایک بہت بڑا اور خوفناک شیر پہاڑ والے راستے کی پہرے داری کرتا ہے اور بڑے بڑے خطرناک پرندے پہاڑ پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ تینوں شہزادے ایک ساتھ بولے، کوئی بات نہیں، ہم جادو کے پہاڑ پر سے سیب لائیں گے۔ ہم اسے اپنے ابا حضور اور امی حضور کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ اس وقت بادشاہ کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اس نے تینوں شہزادوں کو دیکھتے ہوئے گھبرا کر کہا، اگر تم 6 کے 6 چلے گئے تو محل کی تنہائی ہمیں کاٹنے کو دوڑے گی۔ چھوٹے شہزادے نے مسکرا کر کہا، ابا حضور، آپ فکر نہ کریں، ہم صرف 3 ہی جائیں گے، بقیہ 3 کو محل میں ہی چھوڑ جائیں گے۔ اگلے روز وہ تینوں شہزادے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ چلنے لگے تو شہزادی سلطانہ بھی ضد کرنے لگی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائے گی۔ اس سے بڑی مشکلوں سے منا کر روکا گیا۔ راستہ واقعی بہت پرخطر تھا، پھر بارشیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ اسی وجہ سے ان کا سفر اور بھی دشوار ہو گیا تھا۔ گھنے جنگلوں سے ہوتے ہوئے، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے وہ ایک بستی میں پہنچے۔ بارش نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی۔
اور گھروں کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ بستی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے ٹوٹے ہوئے مکان کی مرمت کر رہی ہے۔ بستی کا کوئی شخص بھی اس کی مدد نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اپنے اپنے مکانوں کی مرمت کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، جو موسلا دھار بارش کی وجہ سے ٹوٹ گئے تھے۔ اس بوڑھی عورت کو مٹی کی اینٹیں اور گارا خود اٹھا کر لانا پڑ رہا تھا۔ شہزادوں کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اترے اور اس بوڑھی عورت کو ایک طرف بٹھا کر اس کے گھر کی مرمت میں مصروف ہو گئے۔ وہ بوڑھی عورت ان کی ہمدردی دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہیں دعائیں دینے لگیں۔ شام تک بہت سارا کام ہو چکا تھا اور مکان کی تھوڑی سی مرمت باقی تھی۔ شہزادوں نے ارادہ کیا کہ باقی کام کل کریں گے۔ انہوں نے بوڑھی عورت کو اشرفیوں سے بھری تھیلی بھی دے دی اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے اور انہیں اپنے گھر میں رات گزارنے دے۔ بوڑھی عورت بہت غریب تھی۔ اشرفیاں دیکھ کر خوش ہو گئی اور ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کر کے ان کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ کھانے کے بعد اس نے شہزادوں کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ شہزادوں نے اسے بتایا کہ وہ اس ملک کے شہزادے ہیں۔ ان کے ماں باپ کو کسی پرسرار بیماری کی وجہ سے ایک ایک کے دو نظر آنے لگے ہیں، اس لیے وہ جادو کے پہاڑ پر سیب لینے جا رہے ہیں تاکہ انہیں کھا کر ان کے ماں باپ کو ٹھیک نظر آنے لگے۔ ان کی بات سن کر وہ عورت سوچ میں پڑ گئی اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، شہزادے ہونے کے باوجود تم نے مجھ غریب اور بوڑھی عورت کی مدد کی۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ تم تینوں بہت نیک اور رحم دل شہزادے ہو۔ میں اس جادو کے پہاڑ کے متعلق جانتی ہوں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی اس پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے قدم پہاڑ پر جم جاتے ہیں۔ وہ کتنا ہی زور لگا لے اپنے قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ بس ایسا ہی لگتا ہے جیسے اس کے پاؤں کسی نے جکڑ لیے ہیں۔ پھر اس پر چڑھنے والے راستے پر ایک شیر بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاؤں پہاڑ سے چپک جاتے ہیں تو وہ شیر اس پر حملہ کر کے اسے ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ بات سن کر شہزادے پریشان ہو گئے۔ عرفان نے کہا، یہ تو بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ جب ہمارے قدم ہی چپک جائیں گے تو ہم اس خونخوار شیر کا کیسے مقابلہ کریں گے اور پہاڑ کی چوٹی پر ہم کیسے پہنچیں گے؟ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم نے میری مدد کی، میں تمہاری مدد کروں گی، بوڑھی عورت نے کہا۔ اب تم لوگ کھانا کھا کر آرام کرو، کل اپنے سفر پر روانہ ہو جانا۔ مشقت کا کام کرنے کی وجہ سے تینوں شہزادے بہت تھک گئے تھے۔ کھانا کھا کر وہ لمبی تان کر سو گئے۔ اگلے دن انہوں نے جلدی مکان کا بقیہ کام نمٹایا۔ کام مکمل ہو گیا تو بوڑھی عورت نے اپنا صندوق کھول کر اس میں سے سرخ رنگ کے جوتے اور ایک جال اور ایک سنہرا تیر نکال کر انہیں دے دیا۔ بہت پہلے میں ایک پری کے گھر خادمہ کا کام کرتی تھی۔ وہ بہت اچھی پری تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب اس کا دل جادو کی مختلف چیزوں سے بھر جاتا تھا تو وہ انہیں پھینکتی نہیں تھی بلکہ مجھے دے دیا کرتی تھی۔ صندوق میں موجود یہ چیزیں اسی نے مجھے دی تھیں۔ جب تم لوگ پہاڑ کے نزدیک پہنچو گے تو تمہیں اس کے پاس ایک شیر ملے گا۔ وہ پہاڑ پر چڑھنے والے راستے کا نگران ہے اور بہت ہی خونخوار ہے۔ جب وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹے تو تم اس پر یہ جادو کا جال پھینک دینا۔ یہ جال اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تم وہاں آسمان پر بہت بڑے بڑے اور خوفناک پرندے بھی دیکھو گے۔ یہ پرندے اسی پہاڑ پر منڈلاتے رہتے ہیں اور ان رنگ برنگے درختوں کے سیب ان کی غذائیں ہیں۔ یہ کسی کو بھی ان سیب کے پاس پھٹکنے نہیں دیتے۔ تم اس جادو کے تیر کو ان کی جانب پھینک دینا۔ یہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ان سب کا ایک ایک کر کے خاتمہ کر کے دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ جب ان خوفناک پرندوں کا خاتمہ ہو جائے پھر تم میں سے کوئی ایک یہ جادو کے جوتے پہن کر پہاڑ پر چڑھ جائے۔ ان کے پہننے سے اس کے قدم پہاڑ سے نہیں چپکیں گے۔ پہاڑ کی چوٹی پر بہت سارے درخت ہوں گے، ان کے پتے رنگ برنگے ہوں گے۔ وہ سیب انہی پودوں میں لگتا ہے۔ مجھے امید نہیں کہ کوئی سیب تمہیں وہاں ملے کیونکہ وہ پرندے انہیں چٹ کر جاتے ہیں۔ بہرحال کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بوڑھی عورت کی اس بات نے انہیں تھوڑا پریشان کر دیا تھا کہ پرندے ان سیبوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔
اور ہو سکتا ہے انہیں وہاں کوئی سیب نہ ملے۔ بہرحال انہوں نے تمام چیزیں لے کر اس بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کے گھوڑے آرام کرنے کی وجہ سے تازہ دم ہو گئے تھے، اس لیے وہ جلد ہی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ اس پرسرار پہاڑ کے نزدیک پہنچے، ان کے کانوں میں شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ پھر انہوں نے دیکھا ایک بہت بڑا شیر دوڑتا ہوا ان لوگوں کی جانب آ رہا ہے۔ شہزادہ ارسلان نے جلدی سے جادو کا جال نکالا اور شیر کی طرف اچھال دیا۔ جال اڑتا ہوا گیا اور شیر پر جا گرا اور اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شیر بے بس ہو گیا اور تیز آواز میں دھاڑتے ہوئے جال سے نکلنے کی جد و جہد کرنے لگا۔ عین اسی وقت انہیں اپنے سروں کے اوپر پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اوپر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دو قامت پرندے خوفناک آوازوں میں چیختے ہوئے ان کے سروں پر منڈلا رہے ہیں اور ان پر جھپٹنے کی فکر میں ہیں۔ سب سے چھوٹے شہزادے رضوان نے جادو کا سنہرا تیر نکالا اور ان پرندوں کی جانب اچھال دیا۔ ایک بجلی سی کڑکی اور جادو کا تیر تیز رفتاری سے آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کی جانب جانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک کے بعد ایک ان تمام پرندوں کا خاتمہ کر کے دوبارہ شہزادہ رضوان کے پاس آ گیا۔ راستہ صاف دیکھ کر بڑے شہزادے سلطان نے بوڑھی عورت کے دیے ہوئے جادو کے جوتے پہنے اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں اس نے رنگ برنگے درخت دیکھے جو قطار در قطار نظر آ رہے تھے، مگر اسے بہت مایوسی ہوئی، ان پر سیب نہیں لگے ہوئے تھے۔ اسے بوڑھی عورت کی بات سچ لگی، ان پرندوں نے سارے سیب کھا لیے تھے۔ شہزادہ سلطان نے سوچا کہ ان کا یہاں آنا تو بے سود ہی رہا۔ نا امیدی کے عالم میں اس نے ہر درخت کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک درخت میں ایک سیب نظر آ ہی گیا۔ وہ گھنے پتوں میں چھپا ہوا تھا، اس لیے پرندوں کو نظر نہ آ سکا۔ شہزادہ سلطان نے اسی کو غنیمت جانا اور اسے توڑ کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور بھاگ کر پہاڑ پر سے اتر کر اپنے بھائیوں کے پاس آ گیا۔ اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو بتا دیا تھا کہ اسے صرف ایک ہی سیب ملا ہے۔ وہ بھی بہت افسوس کرنے لگے۔ جب وہ واپسی کے لیے مڑے تو شیر نے گڑ گڑا کر کہا، مجھے آزاد کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادوں کو اس پر رحم آ گیا، انہوں نے اسے آزاد کر دیا اور وہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ ارسلان نے جادو کے جال کو اپنے تھیلے میں رکھ لیا اور پھر تینوں شہزادے واپس ہو گئے۔ وہ سب سے پہلے بوڑھی عورت کے گھر گئے اور جوتے، تیر اور جال کو اس کے حوالے کر کے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادوں نے اسے بہت ساری اشرفیاں بھی دے دیں، جنہیں پا کر بوڑھی عورت بہت خوش ہوئی۔ ایک رات اور ایک دن کے سفر کے بعد تینوں شہزادے خیریت سے محل پہنچ گئے۔ ملکہ انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوئی، اس کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا، میں بہت خوش ہوں، میرے 6 کے 6 شہزادے گھر لوٹ آئے ہیں۔ بادشاہ کی ایک آنکھ بند تھی، وہ حیرت سے بولا، پیاری ملکہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھو، شہزادے تو 3 ہی ہیں۔ ملکہ شہزادوں کے صحیح سلامت لوٹ آنے پر بہت خوش تھی، اس لیے بادشاہ کی بات کا سن کر ہنس پڑی اور اپنی ایک آنکھ کو ہاتھ سے ڈھانپ کر شہزادوں کو دیکھنے لگی۔ شہزادہ سلطان اداسی سے بولا، امی حضور، وہاں درخت سے ہمیں صرف ایک ہی سیب ملا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ سیب بادشاہ سلامت کھا لیں گے۔ میں تو محل میں ہی رہتی ہوں، مجھے 2 نظر آئیں یا 4 کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے ابا حضور کو تو دربار لگانا پڑتا ہے، حکومت کے کام چلانے کے لیے سب لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ وہ یہ سیب کھا کر ٹھیک ہو جائیں تو بہتر ہے۔ نہیں ملکہ، ہم اتنے خود غرض نہیں ہیں کہ ہماری آنکھیں تو ٹھیک ہو جائیں اور ہماری پیاری ملکہ کو ایک ایک کے 2 نظر آئیں۔ ہم یہ سیب نہیں کھائیں گے۔ اسی وقت شہزادی سلطانہ وہاں آ گئی۔ اسے دیکھ کر ملکہ بولی، نہ آپ کی نہ میری، یہ سیب کون کھائے گا؟ اس کا فیصلہ ہماری بیٹی کرے گی۔ شہزادی سلطانہ کو ساری کہانی کا علم تھا اور وہ جان گئی تھی کہ اس کے بھائیوں کو صرف ایک ہی سیب ملا ہے۔ وہ آگے بڑھی، اپنے ایک بھائی کے ہاتھ سے سیب لیا، پھر دوسرے بھائی کی کمر میں اڑا ہوا خنجر نکالا اور سیب کے 2 ٹکڑے کر کے
ایک بادشاہ کو اور دوسرا ملکہ کو تھما دیا۔ دونوں نے جیسے ہی سیب کھایا دونوں کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ پیاری ملکہ، ہمیں دونوں آنکھوں سے سب ایک ایک نظر آ رہے ہیں، بادشاہ نے خوشی بھری آواز میں کہا۔ اور بادشاہ سلامت، مجھے بھی، ملکہ خوش ہو کر بولی۔ اللہ کا شکر ہے، یہ سب میری عقل مند شہزادی کی وجہ سے ہوا ہے۔ شہزادہ سلطان نے کہا، سیب کو آدھا آدھا کر کے کھلانے کی ترکیب تو ہم میں سے بھی کسی کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ ماشاءاللہ، ہماری بہن تو بہت عقل مند ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہادر شہزادوں اور عقل مند شہزادی سے نوازا ہے۔ بادشاہ نے کہا۔ اپنی تعریف سن کر شہزادی سلطانہ خوش ہو گئی اور شہزادہ سلطان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلیں اب اسی بات پر مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر میدان کا ایک لمبا چکر دلوا کر لائیں۔ اس خوشی میں ہم بھی اپنی بہن کے ساتھ باہر گھومنے جائیں گے۔ شہزادہ رضوان نے شہزادہ ارسلان کو دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا، اور پھر وہ سب باہر نکل گئے۔ بادشاہ اور ملکہ انہیں مسکرا کر جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔